نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جو رقم رکھی جاتی ہے وہ شرعی اعتبار سے قرض کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی کمپنی مقروض ہوتی ہے جبکہ اکاؤنٹ ہولڈر قرض دینے والا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ ایک واضح مسئلہ ہے کہ قرض پر کسی بھی قسم کا مشروط اور طے شدہ نفع سود کے حکم میں ہوتا ہے جو کہ حرام ہے۔ اس لیے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں رکھی جانے والی رقم پر کمپنی کی طرف سے جو فری منٹس، انٹرنیٹ سہولت اور اس جیسے دیگر منافع دیے جاتے ہیں وہ شرعی اعتبار سے سود اور حرام ہے۔ حضرات مفتیان کرام کا یہی فتویٰ ہے۔ البتہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم پر منافع ملنے کی متعدد صورتیں ہیں جن کا حکم مفتیان کرام سے معلوم کیا جا سکتا ہے، یہاں تفصیل ذکر کرنا مقصود نہیں۔ ایزی پیسہ کمپنی کے نمائندگان کو جب مذکورہ بالا سود اور حرام کے فتوے سے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اس فتوے میں ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم کو قرض قرار دیا گیا ہے اور قرض ہی کی بنیاد پر اس کو سود قرار دیا گیا ہے، حالانکہ یہ قرض ہے ہی نہیں۔ گویا کہ اس طرح کی باتوں سے یہ تاثر دینا مقصود ہوتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے ملنے والے فری منٹس وغیرہ جائز ہیں، اور مفتیان کرام جو حرام ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں وہ در حقیقت صحیح صورتحال سے ناواقف ہے۔ بندہ نے کمپنی کے نمائندگان کی جانب سے پیش کیے گئے نکات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یا تو کمپنی کے حضرات خود ناواقف ہیں کہ وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت سے واقف نہیں، یا وہ عوام کو مغالطے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو ایزی پیسہ سے متعلق ہم ان شبہات و مغالطوں کا جائزہ لیں گے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ کسٹمر یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کی جانب سے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم کی شرعی حیثیت طے کرنی ضروری ہے کہ یہ قرض ہے یا امانت ہے یا گفٹ ہے یا بزنس کے طور پر دی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک مالی معاملہ ہے اور باہمی طے پانے والے مالی معاملات میں شریعت کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ اس معاملے کی حیثیت متعین کر لی جائے کہ یہ کس حیثیت سے دی جا رہی ہے، کیونکہ اس رقم کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کے زمان کا مسئلہ، اس میں جاری ہونے والے میراث کا مسئلہ، اس میں زکوٰۃ کا مسئلہ، اسی طرح کے بہت سے مسائل کے حل کے لیے اس مالی معاملے کی حیثیت متعین کرنی ضروری ہے تاکہ اس کے نتیجے میں متعدد مسائل کا صحیح رخ متعین کیا جا سکے، اور اس کو مہمل اور بے حیثیت بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ اس سے بھی متعدد مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ شریعت اور عقل کا بھی تقاضا نہیں۔ اس لیے شریعت کی نگاہ میں اس مالی معاملے کی شرعی حیثیت متعین کرنی ضروری ہے۔ اب ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں جمع کی یہ رقم گفٹ اور ہبہ تو ہے ہی نہیں، جو کہ ایک واضح سی بات ہے۔ اسی پیسہ اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم کو امانت بھی ہم اگر قرار دیں تو یہ مشکل ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ امانت کی رقم کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوا کرتا۔ یہ تو واضح سی بات ہے کہ اس اکاؤنٹ میں رکھی گئی رقم استعمال کی جاتی ہے جس کا کسٹمر کو بھی علم ہوتا ہے۔ جب کمپنی اس رقم کو استعمال کر رہی ہے تو یہ شرعی اعتبار سے امانت نہیں، اگرچہ لوگ امانت کے صحیح مفہوم سے ناواقفیت جہالت کی وجہ سے اس کو امانت کہتے رہے، لیکن استعمال کرنے کی صورت میں یہ معاملہ بالآخر قرض ہی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ امانت میں وہ رقم بیائی نہیں محفوظ ہوتی ہے کہ جو نوٹ دیے ہیں وہی واپس کرنے ہوتے ہیں، جبکہ اکاؤنٹ میں تو اس بات کا تصور ہی نہیں۔ اکاؤنٹ میں وہی نوٹ بیائی نہیں مل جائے یہ اس بات کا تصور ہی ہے، کیونکہ وہ تو کمپنی کے بزنس سرکل میں گم ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ امانت کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے تو امانت رکھنے والے پر اس کا ضمان اور نقصان نہیں آتا۔ یہ بات بھی ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی رقم میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ کمپنی میں ہونے والے نقصان کا ملبہ اکاؤنٹ ہولڈر پر نہیں ڈالا جاتا۔ البتہ کمپنی کے مکمل دیوالیہ ہو جانے کی تفصیل وہ الگ ہے، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب کسٹمر کی رقم
یعنی نوٹ بیائن ہی محفوظ ہی نہیں، تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کسٹمر کی رقم گئی ہوئی ہے؟ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے کو بزنس یعنی شراکت داری کا معاملہ تب ہم قرار دیں گے جب کسٹمر اور کمپنی کے درمیان باقاعدہ طور پر اس کا معاہدہ ہو جائے کہ کمپنی یہ رقم شرکت یا مزاربت کے طور پر بزنس میں استعمال کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ معاہدہ شرعی طور پر درست بھی ہو، جیسا کہ مستند اسلامی بینکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں یہ معاہدہ نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم کو شرکت یا مزاربت کا معاملہ ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا، بھلے وہ کمپنی اپنے طور پر اس رقم پر بزنس کرے، کیونکہ اصل اعتبار کمپنی اور کسٹمر کے درمیان ہونے والے معاہدے کا ہے جو کہ یہاں نہیں پایا جا رہا، اس لیے اس کو بزنس یعنی شراکت داری کا معاملہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر واقعتاً کمپنی اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ ہم اس کو بزنس یعنی شراکت داری کی بنیادوں پر چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مستند اہل علم سے رہنمائی لے کر ان کی نگرانی میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات بھی واضح ہوگی کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم قرض ہی کے حکم میں ہے، اور یہ بات تو واضح ہے کہ قرض کی بنیاد پر معروف یا مشروط نفع لینا سود اور حرام ہے۔ اور ایک بڑی غلط فہمی اس معاملے میں یہ بھی ہے کہ عوام یہ نہیں سمجھتے کہ شرعی اعتبار سے قرض کسے کہتے ہیں، بلکہ وہ عام معاشرتی قرض ہی کو قرض سمجھتے ہیں جو کہ ایک محدود تصور ہے۔ اس طرح وہ بینک اکاؤنٹ اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جمع کرائے جانے والے ڈپازٹ کو قرض نہیں سمجھتے، حالانکہ جو رقم واپس ملنے کی شرط پر دی جاتی ہے تو وہ قرض ہی تو ہے۔ یہ بات ہر بندہ جانتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں جمع کی جانے والی رقم واپسی کی شرط پر ہی دی جاتی ہے، اس لیے قرض کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے عوام کو یا کمپنیوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے، لیکن اس مغالطی کی وجہ سے شریعت کے مسئلے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اور کمپنی کی طرف سے یہ مغالطہ بھی دیا جاتا ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم اس لیے قرض نہیں کہ قرض تو واپس کی جاتا ہے، جبکہ یہاں تو کچھ رقم کاٹ کر واپس کی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے بتا دیا کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم کا قرض ہونا واضح ہو گیا تو اس کے بعد اس شعبے کی کوئی اہمیت نہیں، نہ ہی اس سے مسئلے پر کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ یہ رقم اس لیے کاٹی جاتی ہے کہ کسٹمر نے کمپنی کا سسٹم استعمال کیا، کمپنی نے اسے سہولت دی ہے، کمپنی کے اپنے اخراجات بھی ہوتے ہیں، ٹیکسز بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بات اہم ہے کہ ایزی پیسہ جیسی کمپنیاں بینکنگ سسٹم کے ساتھ منسلک ہوا کرتی ہیں، اس لیے ان کو اس مد میں کچھ ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں، تو یہ کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ رقم کاٹی جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ معاملہ قرض سے خارج نہیں ہو جاتا، بلکہ قرض سے خارج ہونے کی صورت یہی ہے کہ کسٹمر اور کمپنی کے درمیان کوئی بزنس یا اس جیسا کوئی اور معاہدہ ہو جائے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے کی صورت میں ملنے والے فری منٹس وغیرہ کی مختلف صورتوں کا حکم مفتیان کرام سے گاہے بگاہے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر صرف چند شبہات کی ازالہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد